ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے ہی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ یوسف جو ہے چل رہا تھا، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور جز 13 ہم شروع کریں گے. سورہ یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ احسن القصص میں سے ہے، اور احسن القصص احسن درجے پہ جو ہے ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، اور احسن اور یہ بہت ہی اچھا ایک قصہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کی بھی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے وہ ہم نے دیکھی. اور یہاں تک ہم دیکھے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں ہم کو یہاں سے سیکھنے ملی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے. تو جب بہت ہی پیارا قصہ ہوتا ہے، بہت ہی احسن درجے کا جب قصہ ہوتا ہے تو اس میں اندر سے تبدیلی آتی ہے، ہم ایک پازیٹیو انسان بنتے ہیں، پھر اندر سے کچھ کرنے کا شوق بڑھتا ہے، ہمارے اندر جو غم ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ اینڈ تک بنا رہتا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. اس کا ایکسپلینیشن، جو لینگویج اور جو جس طریقے سے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے بہت بیوٹیفل ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تک کے جو ہے سورہ یوسف جہاں تک کمپلیٹ ہوا وہ سب آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، کس طرح جو ہے اپنے والد سے دور رہ کر بھی جو ہے کیا کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح جو ہے احسان کا معاملہ کیا، کس طرح سے ان کو معاف کیا. ہر چیز میں ان کے اگر ہم اخلاق دیکھیں گے، ان کا ہم صبر دیکھیں گے، ان کا ہم وزڈم دیکھیں گے، ان کا ہم اپنے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اپنا ملک ہے اس کے لیے جو ہے خیر خواہی دیکھیں گے، پھر سلیکشن آف ورک ہم دیکھیں گے، عورتوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں گے، گناہ کے اوپر جو ہے جیل کو پسند کرنا یہ ہم دیکھیں گے. پھر جب ان کو باہر نکالنے کا جو ہے بات آئی تھی اور ان کو موقع ملا تھا تب اپنے آپ کے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے اس کو کس طرح اس کے لیے انہوں نے اپنی بات کی تھی، یہ اگر ہم دیکھیں گے تو اٹس سو بیوٹیفل کہ واقعی یہ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص میں سے بتایا ہے وہ واقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل 100%، 1000% سچ ہے، لیکن اس چیز کو کس طرح ہم یہاں تک آتے ہوئے ایکسپیرینس کیے ہیں وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اب یہاں پر جو ہے جہاں پر ہم سٹاپ کیے تھے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالنے کی بات آئی تھی تو پھر یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے اوپر جو معاملہ تھا، جس جو ہے بات کے اوپر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے کہے تھے، پھر ان کو بلایا گیا، معاملہ کلیئر کیا گیا، اور جو امرأۃ عزیز تھی وہ انہوں نے جو ہے اپنی غلطی ایکسپٹ کر لی کہ ہاں میری ہی غلطی تھی. اب یہاں پر اس کے آگے جو ہے واقعہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، وما ابری نفسی، اور نہیں بری ذمہ کرتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر یہ جو رحم کرے میرا رب. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بے شک نفس البتہ بہت ہی حکم دینے والا ہے برائی کا، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے
وہ جو ہے اپنے نفس کے بہکاوے میں، اپنے نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے اس میں نہیں آتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے. بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنے نفس کی بہکاوے میں آ جاتا ہے تو بھی غفور الرحیم ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں نفس جب ہم کو اکساتا ہے، بہکاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے تو پھر اور جب برے برے خیالات آتے ہیں اور انسان برا کرنے کی سوچتا ہے تو ان خیالوں پر، ان وسوسوں پر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی، اور ایسے برے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں، اپنے دماغ کو دیکھیں، اپنے نفس میں کی طرف سے اٹھنے والی باتوں کو دیکھیں، کتنی ٹیمپٹیشن جو ہے ہمارے دل میں ہوتی ہے، کتنی برائیاں کرنے کا ہمارے جو ہے دل میں آتا ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اب یہ جو یہاں پر ہے وما ابرئ نفسی، نہیں میں بری ذمہ کرتا اپنے نفس کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے بارے میں 2 اوپینینز ہے. ایک جو ہے اوپینین یہ ہے کہ امرأت عزیز ہے جو ہے اپنا وہ مان لی ہے، کیا کہتی ہے، اپنی غلطی مان لی ہے. اب چاہے جتنا بھی اپنی غلطی مان لے، لیکن ایک انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یا سامنے ریزنز رکھتے ہیں، سامنے جو ہے اپنی غلطی کی وجہ رکھتے ہیں. تو پھر جب بادشاہ نے بلا کر جو ہے اس سے پوچھا تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کو تو بری ذمہ نہیں سمجھتی، یعنی میں خود کو تو نیک نہیں سمجھتی ہوں، لیکن میرے نفس نے جو ہے مجھے برائی کا حکم دیا تھا. اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں خیال تو مجھے بھی آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہو گیا کہ میں پھسلا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راہ نہیں دکھاتا تو پھر وہ نفس کے بہکاوے میں آ جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی یہاں پر بھی جو برائی سے وہ رکے تو وہ اس کا کریڈٹ خود نہیں لے رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس کا کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہے ہیں. وقال، اور کہا، الملک، بادشاہ نے، تونی میرے پاس لاؤ، بھی اس کو، استخلص ہوں، میں خالص کر لوں، لی نفسی، اپنے ذات کو. یعنی اب جو ہے یہاں پر بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں، یعنی میں اس کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لوں. امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے کہاں پہنچا دیا، کتنے آزمائشوں کے بعد، کتنے سختیوں کے بعد جو ہے وہ جیل سے نکل کر جو بادشاہ تھے ان کے بالکل پرسنل وہ بن گئے. تو یوسف علیہ السلام کا جب ہم واقعہ دیکھیں گے تو ان کو جیل سے جو ہے بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کتنا لمبا سفر جو ہے ان کو طے کرنا پڑا، کتنا صبر کرنا پڑا، کتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کتنے سال جیل میں رہنا پڑا. تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم جو ہے یعنی بالکل ریڈی میڈ ریزلٹ چاہتے ہیں. اگر ہم انبیاء کرام کو دیکھیں گے تو ان کی جو سکسیس تھی، ان کی جو کامیابی تھی وہ بھی کافی سختیوں کے بعد، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ہم ڈیزرو کریں یا نہ کریں، چاہے ہم محنت کریں یا نہ کریں، ہم کو جو ہے بیسٹ ریزلٹ ملنا چاہیے. لیکن اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کو مل کر رہتا ہے، اور ایسا ہی جو ہے ہر چیز ریڈی میڈ نہیں مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں. جب آزمائشوں میں کھرا انسان اترتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. تو اس میں بادشاہ نے کیا کہا، وقال، اور کہا، الملک، تونی، کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس لاؤ، بھی اس کو، استخلص ہوں، میں اس کو خالص کر لوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی میں اس کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لوں، میں اس کو کیا کروں، اپنے لیے خاص اپنے اس پہ پوزیشن پہ جو ہے اس کو اپنے دربار میں رکھ لوں. فلما کلمہ، تو جب اس نے کلام کیا اس سے، یعنی بات چیت ہوئی ان دونوں کے درمیان، قال، کہا، انک الیوم، بے شک تو آج کے دن سے، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، مرتبے والا ہے، امانت دار ہے. یعنی مرتبے والا یعنی بہت ہی ہائی پوزیشن پر ہے، اور امین یعنی ٹرسٹ وردی ہے. یعنی پہلے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی سمجھداری دیکھی، ان کا ٹیلنٹ دیکھا، ان کو سنا. جب بات چیت ہوئی تو بہت ہی امپریس ہوئے، سیٹسفائی ہوئے، اور ان کی
ایکسٹرا آرڈینری جو ہے اسکلز اس کے ساتھ بے انتہا خوبصورتی. تو پھر نہ کہ ان کو جو ہے اپنا پرسنل سیکرٹری بنایا بلکہ اسپیشل لوگوں میں شامل کیا اور ان کو اپنا قریبی امین ٹرسٹ وردی لوگوں میں سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بنا لیا. قال اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی مقرر کر دیجئے مجھ کو علی خزائن الارض، اوپر زمین کے خزانوں کے. خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ یعنی جہاں چیزیں محفوظ رہتی ہیں. اب یہاں پہ خزائن الارض زمین کا خزانہ یعنی زمین کی پیداوار، زمین کے غلے ایٹسٹرا کے جو سٹورز ہوتے ہیں ان کا جو ہے مجھے انچارج بنا دیجئے. یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا؟ کیوں وہ جو ہے جو زمین کے خزانے یعنی فوڈ گرینز کراپس وغیرہ جو اس کا جو سٹوریج ہوتا ہے تو وہاں کے سٹور کا انچارج بننے کے لیے کیوں وہ چاہتے تھے؟ کیونکہ آنے والے سالوں میں قحط آنے والا تھا اور یہ اپنے علم سے یعنی ان کو اسٹورنگ آف سیڈس کی نالج تھی تو اس سے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آنے والی پریشانی سے وہ بچانا چاہتے تھے. اس لیے وہ دربار میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے، پرسنل اور خاص جو ہے لوگوں میں بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ اتنے خیر خواہ تھے لوگوں کے، اپنی جو ہے وہ جو ان کی کنگڈم تھی تو اس کے اتنے خیر خواہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ اچھا پوزیشن دربار میں پرسنل سیکرٹری بننے کے بجائے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے چاہتے تھے اپنے نالج اور اسکل سے. تو پھر وہ کیا کرنا چاہے، وہ ان سٹورز کا انچارج بننا چاہے اور پھر کہا انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا ہوں یعنی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی میں جو ہے اس چیز کی نالج رکھتا ہوں کہ سیڈز کو کیسے اسٹور کیا جائے تاکہ آنے والے سالوں میں جب قحط آنے والا ہے تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہو. علیم یعنی علم رکھنے والا ہوں، میں ایلیجیبل بھی ہوں اور اس کو جانتا بھی ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے. وکذالک اور اسی طرح مکننا اقتدار دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں. اب یہ زمین سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مصر ہے. مصر میں بنی اسرائیل یہاں یعنی کس طرح جو ہے مصر یہاں پر آئے. سوال کا جو جواب تھا یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا کہ کیوں جو ہے وہ مصر میں آئے جبکہ ان کا اصل ملک تو جو ہے فلسطین تھا، تو اس طرح یوسف علیہ السلام کے تھرو بنی اسرائیل کیا ہوئے، اس سے فلسطین سے جو ہے کہاں آئے؟ مصر میں آئے. اور یہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین میں اتھارٹی دی، بادشاہ کو وہ اتنے پسند آئے کہ لیٹر آن ان کو فل اتھارٹی مل گئی اور انڈیپینڈنٹ کام کرنے کا ان کو موقع مل گیا. یا تبوؤ جگہ بنائے منہا اس میں سے حیث یشاء جہاں چاہے، یعنی آئے کیسے تھے؟ وہ ایک بالکل غلام تھے، غلام بن کر مصر میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کا بادشاہ بنایا. شاہ مصر کے بادشاہ جو ہے اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ ریان بن ولید ان کی سلطنت میں جو ہے انہوں نے ان کو اپنا وزیر بنایا اور ان کو بہت ہی خاص عہدے پر رکھا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اللہ عالم کہ شاہ مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے ایمان بھی لے کر آئے. نصیب ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت کو من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے خود کی محنت سے یا خود پڑھنے سے، لکھنے سے، علم حاصل کرنے سے، خاندان سے، اپنے ٹیلنٹ سے ہم جو ہے جو اچیو کرنا ہے وہ دنیا میں اچیو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی اچیومنٹ کے لیے، کوئی بھی سکسیس کے لیے محنت تو کرنا ہے، لیکن فائنلی ہم اللہ تعالی کی رحمت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. جب تک ہماری انسان کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو ہم دنیا میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اور محسنین کیا ہے؟ کوئی بھی کام بیوٹیفلی کرنا، اپنے حق سے زیادہ کرنا. تو اب انسان جو ہے حق سے زیادہ کب دیتا ہے؟ جب ہمیشہ جو ہے یعنی سامنے والے کو انسان حق سے زیادہ کب دیتا ہے، یعنی سامنے والا جس کو ہم دیتے ہیں اس کا حق جتنا ہے اس سے زیادہ انسان کب دیتا ہے؟ جب انسان سروسز اور جو ہے آفر کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، جب سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب سے
اچھا رہتا ہے. یہاں پر اگر ہم یوسف علیہ السلام کا اگزامپل لیں, جیل کے قیدیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ کیا وہ جو ہے احسن درجے کا نہیں تھا؟ جو عورتیں ان کے اوپر الزام لگائے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ خود جیل جانا پسند کیا, خود جیل جانا پریفر کیا, لیکن ان عورتوں کے اس نے نہ بہکاوے میں آئے نہ کچھ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے, کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کیا تھے؟ بہت ہی محسن تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے اور آخرت میں بھی ان کو کیا ہوتا ہے؟ خیر پہنچتا ہے. اور کتنا صبر کے ساتھ, کتنا جو ہے احسن طریقے کے ساتھ, کتنا بیوٹیفلی یوسف علیہ السلام جو ہے توحید کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے ہر مشکل جو ہے جب ان کے پاس آتی تو صبر کے ساتھ جو ہے صبر کو تھامے ہوئے اللہ کی رضامندی میں جو ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی. اور پھر پوری زندگی میں وہ جو ہے اللہ کی رضامندی, اللہ کی رضامندی, اللہ کی رضامندی اس کو جو ہے اپنا بالکل فرسٹ اس کے اوپر رکھے. فرسٹ ان کا پریفرنس یہ ہوتا تھا کہ کتنی چیزیں ان کی زندگی میں آئی. تو پھر یہی ہے ایک محسن انسان کا عمل. تو یہ اگزامپل ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح بیوٹیفلی وہ عمل کرتے رہے, ایک تو صبر کے ساتھ, ایک تو حکمت کے ساتھ, ایک تو نالج کے ساتھ, ایک تو خیر خواہی کے ساتھ, ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر ہر کام کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کیا مقام ان کو دیا. دنیا میں تو ہم اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کو ریوارڈز ملے, اور آخرت کا اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر قرآن میں ان کا واقعہ احسن القصص کے اس میں انڈر جو ہے دیا جا رہا ہے. تو پھر ان کا دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے یہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ, اور البتہ آخرت کا اجر, یعنی دنیا میں تو اجر ملتا ہی ملتا ہے احسان کرنے یعنی محسن کا, احسان کا رویہ رکھنے والے کا, اور آخرت میں بھی اجر خیر بہتر ہے, یعنی دنیا کی نعمتوں سے اور بھی زیادہ آخرت کی جو ہے کا اجر ہے. کس کے لیے؟ للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے نوازتے ہیں اور آخرت دونوں میں بھی. تو پھر اس لیے جو ہے اکثر ایک دو تین چیزیں میں یہاں پر بتانا چاہوں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور مجھے, ہمارے متعلقین کو, ہم سب کو جو ہے محسنین میں شامل کر لیں, آمین. دوسرا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صبر کر لو, ڈیفینیٹلی صبر کرنا ہے, یعنی دنیا کی نعمتیں مت مانگو, دنیا میں جو ہے نہیں ملنے والا ہے, یا پھر یہ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ دنیا میں نہیں ملنے والے کو آخرت میں ملتا ہے. لیکن یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں. تو آخرت اچھی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ ہمیشہ سفر کرتے رہو. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرنا ہے. خوشحالی میں بھی ہو, تنگی میں بھی ہو, پریشانی میں بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ دنیا جس کو نہیں ملی اسی کو آخرت ملے گی, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے اگر تو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے, فار سم پیریڈ آف ٹائم ان کو جو ہے سختیاں آئیں, آزمائش آئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازا. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہم کو دعا مانگنے کا بھی جب طریقہ سکھائے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, تو ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی مانگنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دے دے, ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو چلے گا, آخرت نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کیا ایسا تھوڑے کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ دنیا میں نہیں ملے گا تو تم کو آخرت میں ملے گا, یا دنیا میں جس کو مل گیا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نواز سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نواز سکتے ہیں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جب لوگ سفر ہوتے ہیں, خیر اٹس اے ویری ڈفرینٹ ٹاپک, اس کو وہ کرنے کے لیے سفرنگ سے نکلنا نہیں چاہتے, یا سفرنگ سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کوئی اسٹینڈ نہیں لیتے, کوئی کوشش نہیں کرتے, یہ سوچ کے کہ اف آئی سفر لائک دس ان دا ورلڈ دین مجھے آخرت ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہیز شون یو دا ویز ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سفرنگ. فار ایگزامپل, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ بیماری میں ہی آپ مر جائیں,
you should not take steps to get out of that बीमारी. Allah subhanahu wa ta'ala has shown you the ways to come out of the बीमारी. जैसे medical facilities लेना है, medical help लेना है, different types of medical treatment लेना है to come out of that suffering. तो फिर हम जो है ऐसा नहीं है कि अब मैं इसी सफरिंग में रहूं, इसमें मर जाऊं तो ही मुझे आखिरत मिलेगी, नहीं. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना. तो डेफिनेटली सब्र करना है. ये मुश्किल मेरे ऊपर आई है, या परेशानी जो है मेरे ऊपर आई है, तो फिर I have to deal with this, I have to work to come out of this, to make my दुनिया better, but within the limitations of Allah subhanahu wa ta'ala के जो वो है, क्योंकि अगर सफरिंग है तो मैं उसको हराम तरीके से उसको दूर नहीं कर सकती. whatever हलाल तरीके से, जो जायज तरीके से, वो सफरिंग को मैं दूर कर सकती हूँ. Similarly, some people are in abusive relationships. जैसे कोई ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहां पर आपके ऊपर अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज. तो फिर बाज लोग ये समझते हैं कि इफ आई सफर, और ये सफरिंग के ऊपर मैं अपना मुंह बंद कर लूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो मुझे आखिरत अच्छी हो जाएगी या आखिरत में मुझे मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम सहाबा कराम की जिंदगियों को देखेंगे तो सहाबियात की जिंदगी को हम देखेंगे, अब्यूसिव रिलेशनशिप से दे यूज्ड टू टेक स्टैंड. रिलीजियस भी जो है जुल्म हो सकता है कि आपको अपने दीन के ऊपर नहीं चलने दिया जा रहा है, या फिर आपको सही अकीदे के ऊपर नहीं रहने के लिए, यानी जबरन आपको गलत अकीदे में, बिदात में, शिर्क में मुब्तला किया जा रहा है. तो यू डोंट हैव टू डू सबर ऑन सच अब्यूज, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, या फिर आपके दीन के ऊपर कोई ऐसी चीज हो, तो आपको उसको सफर नहीं करना चाहिए, मुंह बंद करके नहीं रहना चाहिए. बल्कि सहाबा कराम की जिंदगी को हम देखेंगे, दे टुक ऑल दी स्टेप्स, दे स्टूड फॉर देमसेल्व्स टू कम आउट ऑफ दैट. ठीक है. और यहाँ तक कि रिलीजियस, उसको तो मैं ये बोलूंगी अक्सर, क्योंकि मेरी ऑडियंसेस जो है औरतें हैं, तो औरतें जो है अक्सर ये करती है कि हम कर ही क्या सकते हैं, मेरे शौहर का हुक्म है, मेरे घर वालों का हुक्म है, मेरे ससुराल वालों का हुक्म है, या मेरे वालिदैन का हुक्म है. नो, आप जो है अगर गलत कोई चीज है तो किसी का भी हुक्म हो, उसके ऊपर मुंह बंद करके सबर करके नहीं रहना है. एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि औरतें, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर देखेंगे, उनके जो है वालिदैन, उनके शौहर, उनकी औलादें सब अगर शिर्क पे थे, दे टुक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर रिलीजन. और फिर वो लोग ईमान भी लेकर और अकेले हिजरत करके अपनी पूरी फैमिलीज, अपने शौहर, अपने बच्चे, सबको छोड़कर जो है मदीना भी गए. तो एक औरत को अपने दीन के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए. Other than being in a physical, mental and sexual abuse के अंदर अगर कोई औरत है, तो हम सहाबियात का अगर हम देखेंगे, they took divorces, they took a stand for themselves to come out of such abuses. ठीक है. तो फिर ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा पर भी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि दुनिया में मैं सफर करूंगी. अक्सर जो है अगर शोहर किसी औरत को पीटता है, मारता है, तो फिर उसको घर वाले समझाते हैं कि नहीं, यहाँ पे मार खा लो, शोहर की आखिरत में जो है तुमको जन्नत मिलेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी हमको नवाज सकते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमको नवाज सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली आखिरत के अज्र को जो है जहन में रखना है कि प्रेफरेंस जो है आखिरत के अज्र को देना है, क्योंकि आखिरत का अज्र जो है बहुत ही बेहतरीन है. दुनिया का तो बस थोड़े दिन के लिए होता है और छोटा सा होता है. वजा इख्वतु यूसुफ, और आए भाई यूसुफ के, क्योंकि कहत था मिस्र से फलस्तीन तक जो है था, किनान तक भी जो है जहां पर ये लोग थे वहां पर भी सूखा पड़ा था, तो रिस्क की तलाश में. और मिस्र तो अपना अनाज स्टोर कर रख रहा था, तो दूर दूर तक फेमस हो गया था कि मिस्र में जो है बहुत सारा अनाज है. तो फिर लोग यहाँ पर आते और जो है क्या करते, अनाज लेकर जाते. अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 11 भाई थे, लेकिन इस ट्रिप में जो है सिर्फ 10 आए. फदखलू, फिर वो दाखिल हुए, अलैहि, उस पर, फअरफहुम, बस उसने पहचान लिया इन्हें, वहुम लहू मुनकिरून, और वो इसके लिए इनकार करने वाले थे. यानी उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया,
لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا، تو ان کے بھائی سمجھ رہے تھے یوسف علیہ السلام تو ختم ہو گئے ہوں گے، مر گئے ہوں گے۔ ولما، اور جب جہزہم، اس نے تیار کیا ان کو بھی جہازہم، ساتھ ان کے سامان کے، یعنی جب ان کو پریپئر کیا، وہ غلہ لینے کے لیے جو آئے، اناج لینے کے لیے جو آئے، جب ان کا اناج ریڈی ہو گیا، قال اتونی، بولے لانا میرے پاس بھی اخ لکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے نا، جو تمہارے، کیونکہ ان کی مدر ڈفرنٹ تھی، فادر جو ہے تمہارا کامن تھا۔ اب یہ بھائی کے بارے میں کیوں کہا؟ کیونکہ جو اناج دیا جاتا تھا وہ پر پرسن دیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ہمارا ایک گھر میں بھائی بھی ہے، اس کے لیے بھی اناج چاہیے، اس کے لیے بھی غلہ چاہیے، تو وہ یہاں پر یوسف علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ابھی تو تمہیں اس بھائی کا بھی اناج دیا جا رہا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے بات چیت میں جب فیملی کا ذکر کرتے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہماری فیملی میں بھائی بھی ہے، تو پھر کہا نیکسٹ ٹائم تم لوگ جب آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ اللہ ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی، بے شک میں اوفی الکیلا، پورا دیتا ہوں پیمانے کو، یعنی میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں کہ تم پیچھے اپنے گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی دے سکو، ان کو بھی کھلا سکو۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب ان کی مہمان نوازی، ان کے اخلاق، یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ وہ ضرورت مند کو ان کا اناج بھی دے رہے ہیں، نہ کہ جو آئے ان کو دے رہے ہیں، بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی دے رہے ہیں۔ لیکن کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر نہ تم لائے اس کو میرے پاس، یعنی نیکسٹ ٹائم اگر اپنے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے، فَلَا كَيْلَ، تو نہیں کوئی پیمانہ، یعنی تم کو پھر اناج نہیں ملے گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، عِندِي، میرے پاس، یعنی بھائی کو نہیں لاؤ گے تو اس کا اناج، اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم قریب آنا میرے، یعنی مصر میں انٹر بھی نہیں ہونا۔ یوسف علیہ السلام تھوڑا یہاں پر اسٹرکٹ ورڈز میں کہہ رہے ہیں، تھوڑا وارننگ اس میں کہہ رہے ہیں، بیکاز وہ چاہتے تھے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ آئے تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، وہ بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ قالوا سنراود، انہوں نے کہا ان قریب ہم قائل کریں گے، عنہ، اس کے بارے میں، اباہ، اس کے باپ کو، یعنی کہنے لگے ہم کوشش کریں گے، ہم جا کر جو ہے اپنے ابا کو منائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم کوشش کرنے والے ہیں، اپنے باپ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کو منا کر اپنے بھائی کو ہم نیکسٹ ٹائم لے کر آئیں گے۔ وقال، اور کہا کسے؟ یوسف علیہ السلام نے، لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو، یعنی ان کے جو ینگ سرونٹس تھے ان سے کہا، اجعلوا، رکھ دو، بدعتہم، ان کی پونجی کو، ان کے سامان کو، یعنی ان کا جو انویسٹڈ منی تھا، جو یا پھر جو وہ کیش کے ریٹرن میں غلہ لے کر جا رہے تھے، اس کو واپس ان کے سامان میں رکھنے کے لیے کہا، فی رحالہم، ان کے خرجیوں میں، یعنی ان کے بیگز میں، لعلہم، شاید کہ وہ یعرفونہا، اس کو پہچان جائے، اذا انقلبوا، جب وہ پلٹے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ اب یہ جو ہے کیوں ان کے بیگ میں کیش رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے؟ ایک تو یہ ہے کہ تھے تو وہ بھی نبی کے اولاد، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ کیش کے بدلے غلہ لیے تھے نا، تو وہ کیش بھی لے لیا اور غلہ بھی لے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ کیش کو وہ واپس لوٹانے کے لیے دوبارہ آ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم سفر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں مال نہ ہو، آنا ان کا مشکل ہو، تو پھر کوئی ایسا ریزن ہی نہ بچے کہ وہ واپس نہ آئے، یا پھر یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا ہو کہ یہ غلہ وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھیج رہے ہیں، تو پھر اس کا پیسہ نہیں لینا چاہیے۔ تو واٹ ایور
is the reason, تینوں انٹرپریٹیشن تفاسیر میں دیے گئے ہیں. تو وٹ ایور could be the reason, لیکن یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے, کیونکہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں سے, اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتے تھے. فلما رجعوا, تو جب وہ لوٹے, الی ابیہم, اپنے باپ کی طرف, قالوا یا ابانا, انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, منع من الکیل, روکا گیا ہم سے غلہ, یعنی یہ بھائی کا غلہ ہم سے روکا گیا. فارسل, تو بھیج دیجئے, معنا, ہمارے ساتھ, اخانا, ہمارے بھائی کو, نقتل, ہم غلہ لائیں, وإنا له لحافظون, اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. اب ان لوگوں نے پہلے سے ہی کیوں کہہ دیا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ تو جو ہے بالکل ایسا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, لے گئے تھے, واپس نہیں لے کر آئے تھے, تو بہت ہی جو ہے کلیئر بات تھی. اب ان کے والد کو جو ان کے اوپر بھروسہ نہیں تھا, لیکن وہ تسلی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. قال, کہا, حل, کیا, آمنکم, میں بھروسہ کروں تم پر, علیہ, اس کے معاملے میں, الا کما, مگر جیسا کہ, امنتکم, میں نے بھروسہ کیا تم پر, علی اخیہ من قبل, اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے. یعنی اس سے پہلے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوا تھا, وہ ان کو خیال آیا کہ یوسف کے بارے میں تم نے کیا معاملہ کیا تھا, اس کے بعد میں تم لوگ چاہتے ہو کہ اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں. فاللہ خیر حافظا, پس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یعنی پھر نیکسٹ سیکنڈ جو ہے ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, تم چاہے جو چاہے کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے بڑا ہے, تو اسی طرح جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم چاہے جو بھی معاملہ کرو, اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہ ہوا ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا جو ہے. یعنی اصل مہربانی تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اصل مہربان تو اللہ ہے. توکل اس پر کرنا چاہیے, بھروسہ اس پر کرنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی ایک طریقے سے کہ میں تو کمزور ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا تو ہی جو ہے میرے اوپر, میرے ساتھ کوئی بھلائی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ ہی ان کے بچوں کی جو ہے حفاظت ہوگی, ان کے بچوں کی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے حفاظت کرنے والا ہے. ولما, اور جب فتحوا, انہوں نے کھولا, متاعہم, اپنا سامان, یعنی بات چیت کے بعد جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا, وجدوا, انہوں نے پایا, بداعتہم, اپنا سرمایہ, یعنی جو مال, جو پونجی, جو کیش ہے, جو جس کے بدلے وہ لوگ غلہ لیے تھے, تو وہ جو ہے پایا, ردت, لوٹایا گیا تھا, الیہم, ان کی طرف, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کے سامان میں وہ واپس رکھ دیا تھا. قالوا, انہوں نے کہا, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, ما نبغی, کیا ہم چاہتے ہیں, یعنی ہم کو اور کیا چاہیے, غلہ بھی مل گیا, اس کے بدلے جو ہماری پونجی تھی وہ بھی مل گیا. ہذہ بداعتنا, یہ ہماری پونجی ہے, ردت الینا, ہماری طرف لوٹائی گئی ہے. ونمیر, اور ہم غلہ لائیں گے, اہلنا, اپنے گھر والوں کے لیے, ونحفظ, اور ہم حفاظت کریں گے, اخانا, اپنے بھائی کی, ونزداد کیل بعیر, اور ہم زیادہ لائیں گے اونٹ بھر غلہ, یعنی مزید ایک اور اونٹ غلہ ہم لے کر آئیں گے. ون مور کیمل لوڈ, ہم لے کر آئیں گے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اب تو سفر کر سکتے ہیں, دوبارہ جا سکتے ہیں, آپ پلیز یہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. یہاں پر وہ نمیر آیا ہے, اور ہم غلہ لائیں. نمیر جو ہے, نمیرہ, اس سے مراد جو ہے جمع کیا ہوا جو سامان ہوتا ہے اس کے میننگ آتے ہیں. ذالک کیل یسیر, یہ غلہ ہے آسان, یعنی اگر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ون مور کیمل لوڈ لانا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا, اور ایزیلی ہم اور بھی غلہ لے کر آ سکتے ہیں. قال, کہا, لن ارسلہ, ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو, معکم, تمہارے ساتھ, یعنی کبھی بھی میں اس کو نہیں بھیجوں گا, حتی, یہاں تک کہ تؤتونی, تم دو مجھ کو, موثقاً, پکا وعدہ, من اللہ, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کے نام پر تم لوگ مجھے پکا وعدہ دو, یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہو, لتأتوننی, البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس, بھی, اس کو, یعنی بنیامین کو, الا, مگر, ان, یہ کہ یحاط بکم, گھیر لیا جائے تمہیں, یعنی
ایسی مجبوری میں تم گھر جاؤ کہ واپس ہی نہ آ سکو تو الگ بات ہے، لیکن تم لوگ پکا وعدہ مجھے کرو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے۔ فلما پھر جب انہوں نے دیا اس کو یعنی بھائیوں نے باپ کو موثقہم پختہ وعدہ اپنا، یعنی سب نے قسمیں کھائی، قال اللہ اس نے کہا اللہ تعالی علی ما نقول اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز ہے، نگہبان یعنی جو ہم کہتے ہیں اس کا گواہ اللہ تعالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء